بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج میں آپ سے جس ٹاپک پر بات کر رہی ہوں وہ ہے دجال سے زیادہ خطرناک فتنے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں ان سب نے اپنی قوم کو کانے کذاب سے ضرور خبردار کیا ہے۔ دجال کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں اپنی امت پر دجال سے بھی زیادہ ایک اور چیز سے ڈرتا ہوں۔ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول وہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، یعنی کہ گمراہ کرنے والے لیڈرز، الائمۃ المضلین۔ گمراہ کن لیڈر دجال سے زیادہ خطرناک کیوں ہیں؟ کیونکہ جو اصل دجال ہے اس کے ماتھے پر تو کافر لکھا ہوا ہوگا، اور جو سچا مومن ہوگا وہ اسے دیکھ کر پہچان لے گا۔ لیکن ایسے مسلم قائدین، ایسے لیڈرز جو لوگوں کو اپنی من گھڑت باتوں سے بھٹکاتے ہیں، جو قرآن و سنت کو چھوڑ کر بغیر دلیل کے بات کرتے ہیں، نام تو اسلام کا لیتے ہیں لیکن اپنی خواہشات پر مبنی باتیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو پہچاننا بہت ہی مشکل ہے۔ آپ ان کی باتوں کا تجزیہ نہیں کر سکتے۔ بعض اوقات آپ ان کی باتوں کو برحق سمجھ کر ان کا ساتھ دینے لگتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ عموماً برائی کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر 1 کھلی برائی، نمبر 2 خفیہ برائی۔ پہلی قسم کی برائی کو انسان کچھ غور و فکر کر کے جان لیتا ہے اور اس سے بچنے کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن دوسری قسم کی برائی کو پہچاننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ دوسری قسم کی برائی کو صرف وہی پہچان پاتا ہے جو اپنے مقصد میں بہت کلیئر ہو، اپنے مقصد میں سنجیدہ ہو، اپنے ذہن کے اعتبار سے محتاط انسان ہو، دلیل کی بنیاد پر بات کرنے کو قبول کرنے والا ہو، ہر سنی سنائی بات کے پیچھے نہ لگ جائے، کسی بھی بات کو سن کر اس کا تجزیہ نہ کر سکے، یعنی کہ بات کو انالائسس کر سکے، تحقیق کر سکے، چیزوں کو ان بیسڈ ہو کر دیکھ سکے، اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کو فوقیت نہ دے، کیونکہ دین کا معاملہ جذبات کو الگ کر کے خالص عقلی بنیاد پر، سوچ سمجھ کی بنیاد پر کرنا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خصوصی طور پر دعا کرتے رہنا چاہیے کہ وہ ہمیں ہر بھٹکانے والے فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔ اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الاعور الکذاب۔ اے اللہ میں ظاہری اور باطنی فتنوں سے تیری پناہ میں آتی ہوں۔ اے اللہ میں اس کانے دجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتی ہوں جو بہت بڑا جھوٹا ہوگا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔